بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر حکیم محمد اقبال انجم آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کرونا وائرس۔ ناظرین، قرآن مجید میں اللہ رب العزت ایک جگہ پہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها واما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ ان آیات کا مفہوم یہ ہے کہ بے شک اللہ رب العزت نہیں شرماتے کوئی مثال بیان کرنے کی مچھر یا اس سے بھی بڑھ کر امیبا، بیکٹیریا اور وائرس کی۔ وہ لوگ جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں وہ اس مثال کو اللہ کی طرف سے حق سمجھتے ہیں، اور جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ایسی مثال بیان کرنے کا کیا مطلب ہے۔ تو اس مثال سے اللہ بہتوں کو گمراہ کرتے ہیں اور بہتوں کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، اور اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتے سوائے فاسقین کے۔ محترم ناظرین، دنیا کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ وبائیں مختلف ادوار میں مختلف شکلوں میں وارد ہوتی رہی ہیں، اور یہ وبائیں ہمیشہ انسانوں کی غلطیوں اور کوتاہیوں کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ قانون فطرت کو جب بھی دانستہ یا نادانستہ توڑا جائے گا تو قدرت کی طرف سے بھی رد عمل ظاہر ہوگا۔ تو جناب، یہی صورتحال موجودہ وبا جسے کرونا کہتے ہیں ہمیں درپیش ہے۔ اس وبا نے پوری دنیا کے 196 ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ UN کے ادارے WHO کی ایک رپورٹ کے مطابق اب تک 5,66,000 سے زائد لوگ اس وبا سے متاثر ہو چکے ہیں، جن میں سے اموات کی شرح اب تک 25,000 ہو چکی ہے۔ ناظرین، ویسے تو کرونا فیملی میں 200 اقسام کے وائرسز موجود ہیں، لیکن آج دنیا جس وائرس کا شکار ہو رہی ہے یہ نوول کرونا وائرس ہے۔ اس کی 6 اقسام پہلے ہی دریافت ہو چکی ہیں، اور یہ اس کی 7ویں قسم ہے جس کو نوول کووڈ-19 کا نام دیا گیا ہے۔ یہ دنیا میں اپنی تباہ کاریوں کے جھنڈے گاڑ رہا ہے۔ اس کے سامنے اب تک ساری سائنس اور میڈیکل کی تیاریاں دری کی دری پڑی ہیں۔ تحقیقی اور تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو یہ وائرس نئے ملینیم کے آغاز میں ہی تقریباً 2002 یا 2003 کے بعد سے انسانی جسموں میں کسی نہ کسی ذرائع سے داخل ہو چکا تھا یا داخل کر دیا گیا تھا، لیکن اب تک یہ ڈیپ سلیپ موڈ میں تھا۔ اب کسی وجہ سے یہ ٹریگر ہوا ہے، جس کے بعد اس میں شدت آنا شروع ہو گئی۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ قانون فطرت کو توڑنے سے وبائیں جنم لیتی ہیں۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا، تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات بڑے پڑے، کبھی ہیضہ، کبھی طاعون، کبھی خارش، کبھی سیلاب،
کبھی طوفان آتے رہے، جن کی تصدیق خود ہمیں قرآن حکیم کی سورہ الاعراف سے بھی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ زمانے قریب میں 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے آغاز پر نمودار ہونے والی وبائیں جیسے سارس، زکا، ایبولا، سوائن فلو جس کو H1N1 کہا جاتا تھا، پولیو، فلو، یلو فیور، پلیگ اور سرکہ، یہ وہ وبائیں ہیں جنہوں نے لاکھوں لوگوں کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دیا۔ ناظرین، آج ہم جس وبا، بلکہ اسے وبا نہیں بلکہ بلا کہنا چاہیے، سے دوچار ہیں، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ یہ سب علامات جو اس وائرس سے پیدا ہوئی ہیں پہلے بھی پیدا ہوتی رہی، اب فرق صرف یہ ہے کہ یہ کسی وجہ سے ٹریگر ہو کر پینڈیمک کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ 2011 میں ہالی ووڈ سے ایک فلم ریلیز ہوئی تھی جس کا نام تھا کنٹیجنس، اس کو نکال کر دیکھ لیں، یہی صورت اور علامات بتائی گئی۔ ناظرین، بے شک وبائیں قدرت کی طرف سے سزا ہوتی ہیں، مگر اس میں بھی اس کی غفور الرحیمیت اور رحمت شامل ہوتی ہے۔ اگر احتیاطی تدابیر بروقت کر لی جائیں اور دوبارہ قانون فطرت کی طرف رجوع کر لیا جائے تو قدرت کا دریائے رحمت پھر جوش میں آ جاتا ہے۔ اب تک کی معلومات کے مطابق جدید سائنس کے پاس اس کا کوئی مصدقہ علاج نہیں، صرف ٹوٹکے اور احتیاطی تدابیر بتائی جا رہی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سب سے پہلے ہمیں احتیاطی تدابیر پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اس کی تاکید ہمیں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے درج ذیل ہدایات پر عمل کرنا چاہیے۔ نمبر 1، بدنی اور ذاتی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، خاص طور پر ہاتھ اور منہ کی صفائی کا اہتمام کریں۔ نمبر 2، ناک اور منہ کو ماسک یا کسی رومال سے ڈھانپ لیں۔ نمبر 3، کھانسی اور چھینک کی صورت میں بھی منہ پر ماسک یا رومال رکھیں۔ یہ وائرس ٹریگر تو کسی ایئر بورن وائرس کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن یہ بذات خود ایئر بورن وائرس نہیں ہے، مگر اس کا پھیلاؤ اب باڈی کانٹیکٹ سے ہو رہا ہے، لہٰذا لوگوں سے ملتے وقت 3 سے 4 فٹ کا فاصلہ رکھیں۔ باڈی کانٹیکٹ جیسے ہاتھ ملانا، گلے ملنا وغیرہ سے پرہیز کریں۔ جراثیم کش ادویات کا استعمال کریں۔ کوئی بھی دوائی، خواہ وہ ایلوپیتھک ہو یا ہربل میڈیسن ہو، آپ معالج کی ہدایت کے بغیر استعمال نہ کریں۔ ناظرین، اب میں اس مرض کی علامات پر روشنی ڈالتا ہوں۔ سب سے پہلے مریض کی پیشانی اور کمر میں درد ہوتا ہے۔ مریض تھکا تھکا سا اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے، چکر آتے ہیں، سر وزنی ہو جاتا ہے، آنکھوں اور تمام جسم میں درد ہوتا ہے۔ بون جو ہیں یعنی ہماری ہڈیاں جو ہیں ان میں درد رہنے لگتا ہے، گلا دکھتا ہے، نگلنے میں دقت ہوتی ہے، مریض کو ذائقہ محسوس نہیں ہوتا، سونگھنے کی حس ختم ہو جاتی ہے، آواز بیٹھ جاتی ہے، سینے پر بوجھ محسوس ہوتا ہے، ریسپیریٹری ٹریکٹ میں تناؤ بڑھ جاتا ہے، خشک کھانسی آتی ہے۔ یہ اس کی بڑی ایک مین علامت ہے۔ مگر اگر
ساتھ بلغم آ رہا ہے تو ضروری نہیں کہ یہ کرونا ہو، یہ کسی اور وجہ سے بھی آ سکتا ہے۔ سانس مشکل سے آتا ہے، آپ 10 منٹ کے لیے 10 سیکنڈ کے لیے سانس کو روکیں۔ اگر آپ کو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی تو ضروری نہیں یہ کرونا کی وجہ سے، یہ اس کی وجہ کوئی اور بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ناک بند محسوس ہوگی، لیکن اگر ناک بہہ رہی ہے یا بہت زیادہ چھینکیں آ رہی ہیں تو پھر یہ بھی کرونا کی علامت نہیں ہو سکتی، اس کی وجہ کچھ اور بھی ہو سکتی ہے۔ اس میں تیز بخار ہوتا ہے اور یہ بخار 102 103 تک چلا جاتا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ سب سے مین اور بڑی علامت سانس کی تنگی ہے۔ سانس میں دقت اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ جو لنگز سیلز ہیں جن کو برونکیولز کہتے ہیں کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس کا اگر بروقت علاج نہ ہو تو سانس کی نالیوں میں پھیلاؤ یا ایمفائسیما ہو جاتا ہے۔ اگر اس میں ان نالیوں میں سانس کی نالیوں میں سکیڑ آ جائے تو پھر برونکائٹس ہو جاتا ہے۔ مریض بلغم خارج کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر اخراج نہیں ہوتا، نمونیا کی شکایت ہو جاتی ہے۔ جو تھوڑا بہت بلغم خارج ہوتا ہے اس کے ساتھ خون کا اخراج بھی ہو سکتا ہے، انگلیوں کے پور نیلے ہو جاتے ہیں، آکسیجن کی کمی ہونے لگتی ہے۔ اس کی سب سے خطرناک جو علامت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب لنگز میں فائبروسس کا عمل شروع ہو جائے، اس سے لنگز کے سیلز میں ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جاتی ہے، اس سے پھیپھڑے سکڑ جاتے ہیں اور موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ ساری علامات اتنی تیزی سے بدلتی ہیں کہ بعض اوقات نہ معالج کو سمجھ آتی ہے اور نہ مریض کو سنبھلنے کا موقع ملتا ہے۔ ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ کیا طب یونانی کے پاس اس مرض کا کوئی علاج ممکن ہے؟ تو دوستو، سب سے پہلے اپنے اوپر طاری خوف کو دور کریں۔ اعداد و شمار یہ بتا رہے ہیں کہ اتنی اموات کرونا سے نہیں ہوئی جتنی کہ خوف کی وجہ سے کارڈیک اریسٹ ہونے کی وجہ سے اموات واقع ہوتی ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قدرت پر بھروسہ اور اعتماد کریں، اپنے اللہ کو یاد کریں، اس سے مدد مانگیں۔ اس کے بعد سب سے ضروری کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ کہ افواہوں اور ٹوٹکوں پر ہرگز کان نہ دھریں۔ حکومت پاکستان یا محکمہ صحت کی جانب سے جو ہیلتھ ایڈوائزری جاری کی جا رہی ہیں ان پر من و ان عمل کیا جائے۔ اگر خدا نخواستہ آپ میں سے کوئی اس مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کسی مستند معالج یا ہسپتال کی طرف رجوع کریں، ٹوٹکے بازی اور سیلف ٹریٹمنٹ سے مکمل پرہیز کریں۔ ابھی تک ایلوپیتھک میں اس کا کوئی مؤثر علاج دریافت نہیں ہوا۔ ہاں، پریکاشنری میئرز لیے جا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے آپ نیم کے پتے 20 گرام لے لیں، اس کے ساتھ مہندی کے پتے 5 گرام شامل کر کے اس کو 1.5 لیٹر پانی میں ابالیں۔ جب پانی 300 ملی لیٹر رہ جائے تو اتار کر ٹھنڈا کر دیں۔ اس میں سے کچھ پانی آپ بازار سے ڈراپر مل جاتے ہیں، ان میں ڈراپر میں ڈال کے 1-2 ڈراپر بنا لیں، اس کو محفوظ کر کے رکھ لیں اور باقی کے پانی میں 50 ملی لیٹر اسپرٹ یا ڈیٹول ڈال کر رکھ لیں۔ تو جناب، یہ آپ کا نیچرل ہینڈ سینیٹائزر بن گیا۔ اس سے آپ ہاتھ صاف کرتے رہیں
اور وہ پانی جو آپ نے پہلے ڈراپر میں ڈالا تھا، جس میں ابھی یہ اسپیٹر ڈیٹول نہیں ڈالا، اس کا ایک ایک قطرہ دائیں اور بائیں نتھنے میں ڈالتے رہیں۔ انشاءاللہ آپ وائرس سے محفوظ رہیں گے۔ یاد رکھیں، اس کی کرونا کی جو ویکسین آئے گی اس کا ٹریک بھی یہی ہوگا کہ وہ ناک میں ڈالی جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ زیادہ ٹی وی نہ دیکھیں، صرف رات کے 9 بجے والا نیوز بلیٹن دیکھ لیں۔ خواہ ٹی وی دیکھنے کے بعد پریشانی میں مبتلا نہ ہوں۔ ایپل سیڈر ونیگر لے لیں، اس کو سیب کا سرکہ کہتے ہیں۔ یہ سنتھیٹک نہیں ہونا چاہیے، نیچرل لینا ہے۔ اس میں آپ چھوٹے چھوٹے پیاز کاٹ کر ڈال کر رکھ لیں اور ان کو کھانے کے ساتھ استعمال کریں۔ اس کے علاوہ ناشتے میں ابلا ہوا انڈا ضرور کھائیں، اس سے امیونٹی مضبوط ہوتی ہے۔ جتنی امیونٹی مضبوط ہوگی اتنا آپ اس وبا اور بیماری سے بچے رہیں گے۔ کیلوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک سپر فوڈ بتاتا ہوں، وہ ضرور استعمال کریں۔ 4 عدد ڈیٹس یا کھجور لے لیں، اس کے ساتھ بادام کی گری 10 عدد ملا دیں۔ یہ ریسیپی مکمل ملٹی وائٹامن ہے، یہ امیونٹی کو مضبوط کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جناب 8 گھنٹے سے زیادہ نہ سوئیں، کیونکہ زیادہ سونے سے بھی امیونٹی کمزور ہوتی ہے۔ پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں، اس سے بھی امیونٹی کمزور ہوتی ہے۔ اتنا کھائیں جتنا آسانی کے ساتھ ہضم ہو جائے۔ ادرک کا پانی نکال لیں، جتنا پانی ہو اتنا ہی اس میں شہد ڈال دیں۔ اب یہ ایک بہترین مشروب تیار ہے۔ اس مشروب کا 1 چمچ صبح اور 1 چمچ شام کو لازم استعمال کریں۔ ہربل سٹور سے جڑی بوٹی پر مبنی جو شاندہ مل جاتا ہے وہ آپ لے آئیں، اس کو بنائیں اور اس کو استعمال کریں۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، بلا شبہ یہ وائرس یعنی کووڈ-19 اب دنیا کے سامنے آیا ہے۔ تاہم طب اسلامی کے اصول آفاقی ہیں۔ طب یونانی کی سائنس نے وباؤں کے بارے میں بڑے ہی مجرب اور فوری اثر علاج ہمیں مرحمت فرمائے۔ یہ جتنی بھی علامات کورونا کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں ان سب کا علاج ہم پہلے ہی بڑے کامیاب طریقے سے کر رہے ہیں۔ یہ ساری علامات ARDS یعنی ایکیوٹ ریسپیریٹری ڈس آرڈر سمپٹمس، بلکہ اس کے علاوہ نمونیا، انفلوئنزا، COPD سب کا کامیاب علاج طب یونانی میں موجود ہے۔ آپ کلونجی لے لیں، اس کے 15 سے 20 گرین یعنی دانے روزانہ استعمال کریں۔ اس وقت دنیا میں کورونا کی علامات سے نپٹنے کے لیے جن ادویات کو استعمال کرنے کی ہدایات دی جا رہی ہیں ان میں ایک ہائیڈروکسی کلوروکوین بھی ہے، اور اتفاق سے یہ کیمیکل الحمدللہ قدرتی طور پر کلونجی کے اندر موجود ہے۔ آپ اس کے کیمیکل کمپوزیشن کو دیکھیں تو اس میں TKO اور THKO کی شکل میں یہ دونوں کیمیکل موجود ہیں۔ لہذا ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہی کافی ہے کہ کلونجی میں سوائے موت کے ہر مرض کا علاج ہے۔ تو جناب کلونجی کو سالن میں شامل کر کے یا روٹی پر لگا کر کھائیں۔ محترم ناظرین، اس وقت دنیا میں جو ریسرچ ہوئی ہے اور اس میں کرونا سے نپٹنے کے لیے
3 مزید کیمیکل کو استعمال کرنے کی سفارش کی جا رہی ہے۔ ان میں سب سے پہلا کیمیکل جو ہے وہ میتھائل زینتھین ہے، دوسرا تھیوبرومین ہے اور تیسرا تھیوفائلین ہے۔ جناب یہ تینوں اجزاء جراثیم کو ختم کرتے ہیں اور یہ تینوں کے تینوں اجزاء ایک کپ چائے کے اندر موجود ہیں۔ لہٰذا چائے کی پتی کا قہوہ بنائیں، اس میں دودھ مکس نہ کریں بلکہ تھوڑا سا لیمو نچوڑ لیں اور اس کو نوش فرمائیں۔ انشاءاللہ آپ کرونا وائرس سے بچے رہیں گے۔ اس کے علاوہ ہم نے طب یونانی میں کچھ مائکرولائٹس استعمال کروائے ہیں جنہیں انگسٹیفولا اور پورائزا سی کا نام دیا ہے۔ یہ بہترین ہربل ادویات ہیں جو مذکورہ بالا علامات پر کبھی بھی کسی بھی سٹیج پر ناکام ثابت نہیں ہوئی۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، آخر میں میری ایک گزارش ہے کہ یہ وبا ہے جس کا ہمیں سامنا ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ پلیز احتیاط کریں۔ باڈی کانٹیکٹ سے یعنی ملنے جلنے سے، ہاتھ ملانے سے، گلے ملنے سے آپ مکمل پرہیز کریں۔ تاہم اگر اس مرض کی کوئی علامت ظاہر ہو جائے تو گھبرائیے نہیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، اس سے مدد مانگیں۔ آپ کسی مستند یونانی طبیب یا ڈاکٹر سے رجوع کریں، آپ انشاءاللہ یقیناً تندرست ہو جائیں گے۔ اگر اس سلسلے میں مزید کوئی معلومات درکار ہیں تو میری کتاب علم الجراثیم قرآن اور سائنس، یہ اس کا ٹائٹل ہے، یہ بازار سے اویلیبل ہے، آپ لے کے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بڑی معلوماتی اور مفید کتاب ہے۔ یہ کتاب آج سے 25 سال پہلے میں نے لکھی تھی اور اس کا جو چیپٹر نزلہ زکام کے بارے میں ہے آپ اسے کھول کر پڑھیے، اس کے اندر میں نے کرونا وائرس کا بھی ذکر کیا ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ کتاب بھی آپ کی رہنمائی کرے گی۔ بازار سے یہ اویلیبل ہے، آپ کسی بھی بک اسٹور سے یہ خرید سکتے ہیں۔ آخر میں نیک تمناؤں کے ساتھ، ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے عزیز و اقارب کو، آپ کے دوستوں کو اس وبا سے محفوظ رکھے۔ آپ ہمیشہ خوش و خرم رہیں، احتیاط کیجیے۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔